بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قیامت سے پہلے ملک شام کے کیا حالات ہوں گے، احادیث کی روشنی میں آپ تک ایک کلپ پہنچا چکا ہو، اب کچھ اور حدیثیں بھی ہیں، وہ احادیث بھی آپ تک پہنچا دوں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 2482۔ کیا ہے یہ حدیث؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کی ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، یعنی ملک شام کی طرف ہوگی، بس اہل زمین میں سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کو یعنی ملک شام کو لازم پکڑیں گے۔ باقی زمین میں سب سے بدترین لوگ رہ جائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک شام کے اندر سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو ان کی زمینیں پھینک دے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ان سے نفرت کرے گی۔ پھر آخر میں ایک آگ یعنی فتنہ، یہ ان کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ جمع کر دے گی، یعنی کفار و فجار کے ساتھ جمع کر دے گی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ ملک شام کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ سب سے بہترین ہوں گے اور اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری جو روایت ہے، یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 130۔ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھیے اچھی طرح۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ، اس حدیث کے راوی حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ لشکر تیار کریں گے، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک شام میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، ہو سکتا ہے میں اس دور کو پاؤں، تو آپ مجھے ان لشکروں میں سے کس کے ساتھ ہونے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سے یہ منتخب سرزمین ہے جہاں اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم شام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شام اور میرے اکرام میں وہاں کے لوگوں کی کفالت اپنے اوپر لے لی ہے۔ کفالت کا مطلب یہ ہے، اس لیے ایک اور حدیث بعد میں سناؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھیے، حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ کوئی وہاں جانے سے انکار کرے اور یعنی کوئی ملک شام جانا نہ چاہتا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یمن چلا جائے، یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ وہ یمن چلا جائے۔ یہ حدیث المعجم الکبیر کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچائی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حماد ابن نعیم کہیے یا نعیم کہیے، ان کی کتاب الفتن، اس کے اندر یہ حدیث ہے 716 نمبر کی۔ یہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اسلام کا مرکز شام میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو اس جانب لے جائے گا، شام کی جانب رغبت کر کے جانے والا اس پر اللہ کی رحمت برسے گی، اور جو شام سے منہ پھیرے گا وہ فتنے میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، شام پر زمانے کے پہلے دن سے اس کے آخری دن تک اللہ شبنم اور بارش سے ان کی طرف خاص نظر فرمائے گا۔ اور آخری جملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا عجیب فرمایا، اگر وہاں کے لوگ مال و دولت سے عاجز بھی ہو جائے تو روٹی اور پانی سے عاجز نہیں ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کو کبھی روٹی اور پانی سے محروم نہیں رکھے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 2535۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ ارض مقدسہ میں، ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی ہے
تو پھر زلزلیں اور بلائیں اور بڑے بڑے حوادثات کا زمانہ قریب ہو جائے گا، اور اس وقت قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ یعنی یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب سرزمین شام کے اندر خلافت قائم ہوگی، اس کے بعد زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے، اور قیامت اس کے بعد بالکل قریب ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 2292۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جب آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ بیت المقدس قیامت سے پہلے آباد ہوگا، اس وقت مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ کیا مطلب ویرانی ہوگی؟ ویرانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں سے منافقین نکل کر بھاگیں گے، وہاں سے مدینہ منورہ کو خالی کر دیں گے۔ جو منافقین ہوگا اللہ رب العزت ان کو وہاں سے نکالے گا۔ اس کے بعد فرمایا ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا تذکرہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ وہ حدیث بھی آپ تک پہنچا دوں، یہ حدیث درمیان میں سنا رہا ہوں، پہلے وہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ جب فتح ہو جائے گا تو دجال نکلے گا۔ اب وہ حدیث سن لیجئے جو حدیث میں مسلم شریف کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2897۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ اعماق اور یا دابق، یہ جو ہے اصل میں حلب جو ہے اس وقت ملک شام کا ایک حصہ ہے حلب، اس کے قریب میں 2 مقامات ہیں، تو فرمایا وہاں آ کر پڑاؤ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو ان سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر ان کے مقابلے میں نکلے گا، پھر ان میں لڑائی ہوگی، تو 1/3 مسلمان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی ان کی توبہ نہیں قبول فرمائیں گے، 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ہوں گے، یعنی ان سے بڑے کوئی شہید نہیں ہوگا روئے زمین پر، اور 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، ان کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد کبھی وہ آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے، اور کیسے فتح کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے، یہ بھی الفتن نعیم ابن حماد کی جو الفتن ہے اس میں ہے کہ تکبیر کے ذریعے سے، نعرہ تکبیر کے ذریعے سے یا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد وہ اپنے ہتھیار زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ شیطان چیخے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھروں میں دجال پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی، لیکن جیسے یہ لوگ ملک شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ یہ کچھ روایتیں ہیں جو قیامت سے پہلے ملک شام میں جو حالات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے متعلق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔